نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک لگے ہیں تو بس میرے ہاتھ وہاں پر لگ جائیں. تو یہ اصل میں یہ ایک محبت کی علامتیں ہیں. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو منبر مبارک تھا تو آپ بیٹھنے کی جگہ پر جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے آپ وہاں پر اپنے دونوں ہاتھ پھیر کے اسے اپنے چہروں پر پھیرتے تھے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی، آپ کے بدن مبارک کو چھونے والی ہر شے کے ساتھ محبت کرنا، اسے چھونا، چومنا، دیکھنا، اسے مسلمان جو ہے وہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے. اب اس میں سب سے پہلے اب یہ لے لیں جیسے صفا مروہ ہے. اب صفا مروہ بذات خود کیا ہے؟ دو پہاڑ ہیں، لیکن چونکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کے ساتھ ان کو نسبت حاصل ہے تو قرآن پاک کے اندر ان کا تذکرہ بھی موجود ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اور پھر اس نشانیوں کی تعظیم کے بارے میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے کسی پیارے کے ساتھ نسبت حاصل کر لے وہ بھی شعائر اللہ میں داخل ہے. تو اب حجر اسود ایک تو جنت کا پتھر، دوسرا جو ہے وہ یہ جو اسے بوسہ دینے والا ہے یہ اس کے گناہوں کو دھونے والا ہے، تیسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ گواہی دینے والا ہے، جس نے اسے چوما ہے قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا. اور چوتھا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا اور یہاں پر اپنے دستے مبارک رکھے اور اپنے آنسو بہائے. روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجر اسود کو بوسہ دے کے فارغ ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسہ دے رہے تھے اور رو رہے تھے. صاحب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا اے عمر یہ رونے ہی کا مقام ہے. سبحان اللہ. حجر اسود کو بوسہ دینا اور رونا یہ رونے ہی کا مقام ہے. یہ حجر اسود کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا تو کہ یہ اس کے چومنے والے کے لیے یہ فضیلت ہے، تو اس کو ہاتھ لگانا یہ فضیلت ہے. تو جو فضیلت چومنے والے کی ہے اور آپ نے دوسری طرف فرمایا کہ اس کا قائم مقام بتا دیا گیا کہ اگر چومنا نصیب نہیں ہوتا تو دیکھ لے، استلام کر لے. تو کیا دیکھنے اور استلام کرنے والے کو بھی وہ فضیلت حاصل ہوگی جو چومنے والے کو حاصل ہے؟ یہاں پر بطور خاص جو فضیلت کے بارے میں ہوتا ہے وہ تو جیسا کسی حدیث کے اندر موجود ہوتا ہے تو فضیلت تو بہرحال اسی صورت کے ساتھ ہی خاص ہوتی ہے. اگر چومنے کے بارے میں فرمایا تو فضیلت اسی اعتبار سے ملے گی. لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم وسیع ہے. ایک آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت ہی سے اسے بچ رہا ہے اور اس کے دل میں یہ تڑپ اور یہ خواہش موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ موقع دے، مجھے یہ توفیق دے تو میں حجر اسود کو چوموں گا اور یہ فضیلت حاصل کروں گا، تو اب اس کے دل میں تڑپ موجود ہے. لیکن وہاں ماحول ایسا کہ جس کی وجہ سے چومنے کے اندر اسے مسائل پیش آ رہے ہیں تو اب اس کی تڑپ اور اس کی محبت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ فضیلت عطا فرما دے تو اس کے کرم سے بعید نہیں. یعنی اس حجر اسود کو چومنا ایک سنت ہے. اب اس سنت پر عمل کرنے میں یہ کتنے ہی لوگوں کی دل آزاریاں کرے گا، کتنوں کو اپنی کونیاں مارے گا، کتنوں کو دھکے مارے گا، نہ جانے کتنی عورتوں سے اس کے جسم مس ہو جائیں گے. اور اتنی حدود کو پھلانگتا ہوا، شرعی حدود کو پھلانگتا ہوا ایک سنت کی ادائیگی کے لیے جائے تو اس طرح تو سنت پر عمل کرنے کا تو تصور ہمیں پیش نہیں کیا گیا نا. اس کی تو اجازت بھی نہیں ہے. ایک طرف سنت ہے اور دوسری طرف اگر گناہ ایذائے مسلم ہے، ایذائے مسلم ہے تو لازمی بات ہے کہ ایذائے مسلم سے بچنا جو ہے یہ سنت پر عمل کرنے سے زیادہ ضروری ہے. تو اسی کے مطابق عمل کریں. یہ جو محرم ہوتا ہے، احرام میں ہوتا ہے، اس کو تو یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ حجر اسود اور غلاف کعبہ پر بہت بڑی تعداد میں عطر لگایا جاتا ہے. اور اگر احرام کی حالت میں اگر طواف خانہ کعبہ کے دوران یا اس کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے جائے، ملتزم سے لپٹنے جائے یا غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کرنے کچھ حاجی جاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پر، ان کے چہروں پر بہت بڑی مقدار میں بعض اوقات خوشبو لگ جاتی ہے. سینہ تو طواف کے دوران سینہ یہ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے جی. تو اگر آپ حجر اسود کو چومیں گے یا کعبے کا غلاف پکڑیں گے تو سینہ تو آپ کا کعبے کی طرف ہو جائے گا دوران طواف اگر آپ نے ایسا کیا. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ اصل وہ تو شریعت ایک حکم ہے نا، استلام کرنا ہے. تو جب حجر اسود کے پاس آئیں گے تو استلام کا حکم ہے اور استلام اسی جانب توجہ کرتے ہوئے کیا ہو جائے گا. تو اس میں جب دونوں ہاتھ کا رخ اس کی طرف ہوگا اور اس کو یا اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوما جائے گا تو سینے کا رخ بھی بعض اوقات اس کی طرف ہو جاتا ہے.
اور بالفعل دوران طواف موقع مل گیا کہ کعبے سے لپٹ جاؤں، جگہ خالی ہے، باب کعبہ پر جگہ خالی ہے، ملتزم پر جگہ خالی ہے، اور خالی جگہ اب طواف کے دوران جی چاہ لپٹ جاؤں، تو درست ہے۔ اصل میں طواف کرتے ہوئے تو وہ طواف ہی کرے گا، اور طواف میں یہی ہے کہ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ جو ہے وہ بائیں طرف رہے اور آدمی طواف اپنا جاری رکھے۔ اب یہ نہیں ہے کہ موقع ملا تو فوراً جو ہے وہ آگے بڑھ گیا، نہیں کر سکتا، ملتزم یا مستجاب پر جو بھی مطلب دوران طواف کعبے کے خلاف سے نہیں لپٹ سکتا، وہ صرف کعبے کا طواف کرے گا، اور طواف کے دوران وہ اپنا سینہ استلام کے وقت کعبے کی طرف کرے گا، استلام کے وقت کرے گا، کہ وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر آ کے اس کی طرف باقاعدہ جو ہے اپنا چہرہ اپنا سینہ کرے، جب بوسہ دے گا اور لیکن سینہ استلام کرے گا، اور اس کے بعد پھر فوراً جو ہے وہ دائیں طرف جو ہے وہ اپنا رخ موڑے گا اور پھر موو کر جائے گا۔ ہم اپنے طواف کے موضوع کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اس سلسلے میں کچھ آپ اگر کلام فرمانا چاہیں۔ طواف کے حوالے سے طہارت ایک اہم شرط ہے۔ جی ہاں، اگر کسی کا مطلب کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو بہت مشکل ہے وضو کرنا رش کے عالم میں، تو وہ اسے غفلت اختیار نہ کرے۔ اگر اس نے بے وضو طواف کیا ہے اور اکثر پھیرے اس کے اسی طرح مطلب گئے ہیں تو اس پر دم لازم آئے گا، یعنی پر اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ جان بوجھ کر غفلت کرے گا تو گناہ کا مرتکب ہوگا۔ طہارت کا بالکل التزام رکھا جائے، وضو ٹوٹ بھی جائے طواف وہیں روک کر وضو کر آیا جائے۔ دوسری احتیاط جو ہے وہ اس میں وضو والا معاملہ تو خیر کم پیش آنے والا ہے، اس سے جو زیادہ اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دوران طواف جو ہے ستر عورت کا لحاظ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ حاجی چونکہ اب زندگی میں عام طور پہ پہلی مرتبہ ہی جو ہے یہ دو چادریں پہنتے ہیں، تہبند باندھنا اور چادر جو ہے وہ اوڑھنا جو ہے، تو اب اس کا تجربہ ہوتا نہیں ہے، تو اب بعض اوقات جو ہے وہ ران ننگی ہو رہی ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ بدن کے کسی سے چادر کھل جاتی ہے، اس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے اس کی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے کہ طواف کرتے ہوئے ان کی یہ کلائیاں جو ہے یہ ننگی نہ ہو۔ عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ لباس ہی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت جو ہے وہ کلائی اس کی ننگی ہوتی ہے، اور جب وہ طواف کر رہے ہیں تو اس وقت کلائی جو ہے وہ اور زیادہ کھل جاتی ہے، تو اب اس میں کئی مرتبہ ایسی صورت پیش آ سکتی ہے کہ اس حالت میں طواف کرنے پر دم لازم آ جائے، تو اس لیے اس کی احتیاط ہے، ستر عورت کا لحاظ کرنا یہ ضروری ہے۔ ستر عورت کا لحاظ ضروری ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ وضو کی طرف توجہ دلائی۔ حضور یہ ارشاد فرمائے طواف کے دوران دینی باتیں کرنا کیسا؟ دینی باتیں کرنے کی تو ممانعت نہیں ہے، دینی باتیں تو کر سکتا ہے، مسائل پوچھ سکتا ہے، یہ تو بالتصریح کتابوں میں لکھا ہے کہ دوران طواف جو ہے وہ دینی مسائل پوچھ سکتا ہے، لیکن اس میں خیر اس بات کی احتیاط کرے۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ دوران طواف جو ہے دعا مانگنے کے بارے میں فرمایا گیا کہ دعا مانگے، تو دعائیں مانگنی چاہیے، ذکر و درود کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ اور شرعی مسائل پوچھنے کے حوالے سے جو ہے اس میں تو وہ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں کہ جن سے مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے، کہ جب اتنا زیادہ رش ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پیچھے ویل چیئر سے بچا رہا ہے کہ یہ زخمی نہ کر دے، اور آگے پیچھے جو ہے وہ عورتوں سے بچا رہا ہے کہ یہ نہ مس کر جائیں، اور اس کے بعد اس نے اپنا کچھ پڑھنا بھی ہے۔ اب ایسی حالت میں جب اس سے مسئلہ پوچھا جائے گا نا تو وہ مسئلہ پوچھا کچھ جائے گا اور جواب کچھ مل رہا ہوگا، تو اس لیے مسائل پوچھنے میں ہمیشہ یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ مسئلہ جس سے پوچھا جائے تو پہلے اس کی حالت دیکھ لیں کہ وہ مسئلہ بتانے والی ہے بھی یا نہیں۔ دوران طواف اس کو اپنے لالے پڑے ہوئے اب اس سے مسئلہ پوچھ لیا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جائے گا، وہ خود مسائل میں آ جائے گا، تو وہ خود مسئلے کے اندر آ جائے گا، اور پھر یہ کہ جلد بازی میں پریشانی ہے، گرمی ہے اور افراتفری کا سا ایک ماحول ہے۔ اب پھر یہ کہ خاص طور پہ اب پہلے جو 3 چکر ہیں اب ان کے اندر رمل بھی بعض اوقات کرنا ہوتا ہے، جس طواف کے بعد صحیح ہے اب اس میں رمل بھی کرنا ہے۔ اب جو آدمی رمل کر رہا ہے اسے مسئلہ بھی پوچھا جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی، تو اس لیے دوران طواف مسائل پوچھنے کی اجازت ضرور ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا ماحول کو دیکھ لے کہ مسئلہ پوچھنا بھی اس وقت مناسب ہے یا نہیں، تو فراغت کے بعد اسے مسائل دریافت کریں۔ دنیاوی باتوں کے لحاظ سے دنیاوی باتیں تو یہ ہے کہ مسجد حرام شریف مسجد ہے، اب مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا ویسے ناجائز، اعتکاف کی نیت کے بغیر ویسے باتیں کرنا ناجائز ہے، اور طواف کے دوران دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے، تو اس لیے دنیاوی باتوں سے تو احتراز کرے، اور اس مقام پر آ کے دنیاوی باتیں کرنا کہ جہاں پر لوگ تڑپتے مچلتے اور زندگی بھر کی آرزوؤں کے بعد پہنچے ہیں، تو وہاں پر تو فضول گوئی اور فضول بات